معزز خواتین و حضرات، تمام پیرنٹس سے گزارش کی جاتی ہے حضور اعلان سماعت فرمائیں۔ آج کے اس عظیم الشان پروگرام کے مہمان مقرر خصوصی مصلی خانہ کعبہ عطائے حضور مفتی اعظم ہند داعی کبیر حافظ و قاری الحاج حضرت مولانا محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ قدس اللہ العالی امیر سنی دعوت اسلامی ممبئی سے تشریف لا چکے ہیں، لہٰذا بغیر کسی تاخیر کے آپ تمام حضرات کے سامنے حضرت کا پروگرام ابھی ہوگا، لہٰذا نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، امیر دعوت اسلامی۔ ہمارے اسکول کے پریزیڈنٹ حضرت ڈاکٹر قمر الزمان صاحب سے میں دعا کرتا ہوں۔ اس سال انعامدار پبلک اسکول میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء حضرت کے بیان کے بعد ایک خاص پروگرام ہے کہ اس سال انعامدار پبلک اسکول میں تجوید سے قرآن مجید نازلہ کمپلیٹ کرنے والے طلباء اور طالبات کی دستار بندی اور نلا پوشی بھی حضرت کے ہاتھ سے عمل میں آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ الکریم، وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مجھے خوشی ہے کہ اس بار میں انعامدار اسکول کے فنکشن میں حاضر ہوں، لیکن ان کے پرفارمنس کو دیکھنے کے لیے ان کے پیرنٹس بھی حاضر ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ بچے جب اتنی بڑی تعداد کے اندر ہوں تو ان کا شور شرابہ ہونا یہ بھی اپنی جگہ پر بالکل مسلط ہے۔ میں پیرنٹس سے گزارش کروں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے کوشش کریں کہ بچے خاموش ہو جائیں اور بچوں کو چپ کرانے کی کوشش کریں تاکہ کچھ مفید باتیں میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر سکوں۔ ایک بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں جتنے بھی اسکول اور ادارے قائم کیے جاتے ہیں، اور اسکول اور ادارے کے قیام کا مقصد سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا بچہ جو ایڈمیشن لے رہا ہے اسے ایک بڑا انسان بنا کر اسکول سے نکالا جائے۔
لیکن آج دنیا میں بہت سارے اسکول ایسے ہیں اور کالج اور یونیورسٹی کی پوزیشن ایسی ہے کہ اچھا خاصا سمرا ہوا بچہ بھی جب کالج اور یونیورسٹی کی دہلیز پر پہنچتا ہے تو وہاں پر اس کی زندگی مقصد سے کافی دور ہو جاتی ہے اور بہت ساری آوازیاں اور گندگیاں جو نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی غلط کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہیں تو اس کا وہ بچہ شکار ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا اسکول جہاں پر جو بچے کے مولڈ ہونے کی ایج ہے اس ایج کے اندر اگر بچے کو سنبھال لیا جائے اور اس کے دل و دماغ کے اندر اچھائیاں اور برائیاں کیا نہیں اس کے بارے میں تمیز پیدا کر دی جائے تو یہ پورا یقین ہوتا ہے کہ اس کا مستقبل سنورے گا اور وہ بچہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد اپنے آپ کو غلط راستے کی طرف لے جانے سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک اچھا انسان بنانے کے لیے 3 اہم چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور جب وہ 3 اہم رول وہ 3 اہم شخصیات جب کرتی ہیں تب جا کر کے ایک انسان ایک بچہ بہترین انسان بن کر معاشرے کے لیے نفع بخش بن سکتا ہے۔ پہلا رول ہوتا ہے ماں باپ کا اور دوسرا رول ہوتا ہے مدرسے میں پڑھنے والے یا دین کی تعلیم حاصل کرنے والے بچے کے استاد کا اور تیسرا رول ہوتا ہے اسکول کے ٹیچر کا۔ جب یہ تینوں اپنا رول صحیح معنوں میں پلے کریں تب جا کر کے ایک اچھی کوالٹی بچے کی شکل میں تیار ہوتی ہے۔ اس میں سے کسی ایک نے بھی اپنے رول کے سلسلے کے اندر توجہ نہیں کی تو بچے کا مستقبل تاریخ ہو سکتا ہے۔ میں ایگزامپل کے طور پہ سمجھاؤں، ایک بچہ گھر کے اندر رہ رہا ہے اور ماں باپ کے جھگڑوں کو صبح سے لے کر رات تک محسوس کرتا ہے، مینٹلی وہ ڈپریشن کا شکار ہوگا اور اس کے بعد وہ اسکول پہنچنے کے بعد ایک کامیاب طالب علم کی حیثیت سے اپنے آپ کو ثابت کرنے کی بجائے وہ اسی ٹینشن کے اندر اپنے فیوچر کو برباد کرتا ہوا نظر آیا۔ اگر گھر کا انوائرمنٹ ایسا ہے کہ گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، گھر میں ٹائم پاس کے سارے سامان موجود ہیں اور بچے کی تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں فوکس نہیں کیا جاتا تو یاد رکھیں اسکول کا ہزار نظام اچھا ہو اور تربیتی ماحول ہو لیکن بچہ اسکول کے اندر 6 سے 8 گھنٹے دیتا ہے اور 16 گھنٹے اپنے پیرنٹس کے ساتھ گزارتا ہے۔ آج اگر ہماری قوم کے بچے پسماندہ کے اندر شمار کیے جاتے ہیں تو قطعی طور پر یہ تصور کیا جائے کہ ہمارے بچے ذہین نہیں ہیں، ہمارے بچے میں ٹیلنٹ نہیں ہے، ہمارے بچوں کے اندر ایبیلٹی نہیں ہے، ہمارے بچے کلیور نہیں ہیں، قطعی طور پر یہ نہ سمجھا جائے بلکہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں بچوں کے کامیاب نہ ہونے کے پیچھے سب سے خطرناک جو رول اگر کسی کا ہے تو وہ پیرنٹس کا ہے۔ یا تو پیرنٹس ان کے پیچھے اپنا ٹائم اسپینڈ نہیں کرتے یا ان کی جو بیسک نیڈ ہے وہ پوری نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر وہ اپریسیشن چاہتے ہیں کہ بچے کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے تو جہاں کچھ مارکس کم آتے ہیں تو مائیں اور باپ چڑھائی شروع کر دیتے ہیں، کچھ پڑھنے جاتا ہے، مذاق کرنے جاتا ہے، ٹائم پاس کرنے جاتا
پوری توجہ تیری کھیل کود کے اندر رہتی ہے، اس طریقے سے اس کے مورل کو ڈاؤن کر دیا جاتا ہے، نتیجتاً ابھرنے کی کوشش کے باوجود بھی وہ ابھر نہیں پاتا۔ اسی طریقے سے ایک میجر مسٹیک جو پیرنٹس کی طرف سے ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اٹینشن جو بچے کو دینا چاہیے وہ پیرنٹس کی طرف سے نہیں ملتا۔ بس اتنا ہے، آیا بستہ اٹھایا، دو بیٹا کھانا کھا دو، اور اس کے بعد وہ بچہ گیجٹ لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور باقی کا ٹائم یا تو کمپیوٹر پر یا موبائل پر یا سوشل میڈیا پر یا دوستوں پر یا ٹی وی دیکھنے پر ان ساری چیزوں میں اسپینڈ کرتا ہے، اور ماں یہ تصور کرتی ہے کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے بزی ہو گیا، جو دماغ کو تھوڑا سا ٹینشن کم ہو۔ نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے قرآن کی روشنی میں۔ قرآن کہتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہ مائیں تھی جنہوں نے اپنے بچوں کو سنبھالا۔ اگر آج حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی دیکھی، اگر آج سلطان الہند غریب نواز علی الرحمہ کی زندگی دیکھیں تو ان کے سنبھالنے کے اندر کلیدی رول ماں کا نظر آتا ہے۔ وہ مائیں تھی جنہوں نے اپنے بچوں کے پیچھے بھرپور محنت کی۔ غوث پاک کی والدہ کو لے لی تھی کہ انہوں نے اپنے بچی کی تعلیم کے سلسلے میں بچے کی جدائی کو برداشت کر لی، لیکن انہوں نے اپنے بچے کو دنیا کو نفع بخش بنانے کے لیے جیلان سے بغداد کا سفر طے کرنے کے لیے بھیجا۔ ہمارے پاس کون سا ٹارگیٹ ہے؟ ہماری اگر مینٹلٹی دیکھی جائے تو آج کے پیرنٹس کی مینٹلٹی یہ ہے کہ بڑی ڈگری لے، بڑا عہدہ ملے اور بہت زیادہ مال کما کر کے لے کر کے آئے، اور ہمارے لیے سکون کا سامان اس کے ذریعے ہم حاصل کر سکیں۔ یہ مینٹلٹی چینج کرنی پڑے گی، اس مینٹلٹی کو ختم کرنی پڑے گی۔ ایک بات یاد رکھیں اور اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ آپ جو یہ دل و دماغ کے اندر اپنے بچے کے ذریعے مال کے حصول کی فکر رکھتے ہیں، اس کی بجائے سب سے بڑی فکر یہ رکھیے کہ اللہ مجھے ایسا بچہ عطا فرما جو بچہ ہمارا نام بھی روشن کرے، اسلام کا نام بھی روشن کرے، ہماری اسکول کا نام بھی روشن کرے اور ہمارے ملک کا نام بھی روشن کرے، اور ہماری نجات کا سامان بن جائے۔ یاد رکھیں، جب تک کہ اپنے بچوں کے لیے کوئی فیوچر پلان آپ کے پاس نہیں ہوگا، بہرحال یہ بچے ہیں، یہ بچے کس طریقے سے اپنے آپ کے فیوچر کے سلسلے میں تیاریاں کر سکیں گے، پلان بنا سکیں گے۔ جیسا انوائرمنٹ بچوں کو دیا جائے گا، اسی انوائرمنٹ میں بچوں کا گروتھ ہوگا، اور نتیجتاً وہ بچے، اگر ہمارا انوائرمنٹ اچھا نہیں ملا تو بچوں کا گروتھ بھی اچھا نہیں ہوگا، اور آگے چل کر کے کسی کے لیے یہ بچے کلنک بھی بن سکتے ہیں، اور کسی کے لیے یہ بچے سرکار بھی بن سکتے ہیں۔ پیرنٹس کا رول بہت اہم رول ہوتا ہے۔ انعامدار اسکول کے قیام کی وجہ سب سے بڑی یہی ہے کہ یہاں ایک بہترین انسان تیار کیے جائے، اور بہترین انسان صرف دنیاوی ایجوکیشن سے تیار نہیں ہوتا، بلکہ دنیاوی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جب تک کہ دینی ایجوکیشن، خدا کی معرفت، خدا کی کتاب کی محبت، اور اسی کے ساتھ ساتھ مورل ایجوکیشن اسے نہیں دیا جائے گا، ایک بچہ اچھا انسان نہیں بن سکتا۔ میں آپ کو خاص طور پر پیرنٹس سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کے بچے کا فیوچر آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اسے جیسا انوائرمنٹ دیں گے، جیسی مینٹلٹی دیں گے، جیسی ٹریننگ دیں گے، اور جیسا اس کے سامنے آپ کر کے دکھائیں گے، وہی بچے کی زندگی ہوگی۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں
سجدے میں جان دینے کے لیے تیاری کی تو وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ انہوں نے اپنی ماں کو کبھی سجدہ چھوڑتے نہیں دیکھا تھا، تب جا کر کے ان کے اندر سجدے کی تڑپ پیدا ہوئی۔ اب جو مائیں اپنے موبائل کے اندر پکچر اور ہیرو کی فوٹوز رکھتی ہوں اور دن بھر سیریل کے اندر ٹائم گزارتی ہوں، وہ بچہ کس طریقے سے اچھا انسان بن سکتا ہے؟ پیرنٹس کو سب سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی، ماں باپ کو سب سے زیادہ قربانی دینی پڑے گی، ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہوگا، اور ایمان کی بنیاد پر آپ کے بچے کے اندر اللہ نے صلاحیت دوسروں کے کمپیر میں زیادہ رکھی ہے، اس لیے کہ ایمان اتنی طاقتور چیز ہے کہ جس کسی کے پاس یہ دولت پہنچ جاتی ہے اللہ اسے طاقتور بنا دیتا ہے، اس کے دل کو بھی روشن کرتا ہے اور اس کے دماغ کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ ہم اس وقت جس دور سے گزر رہے ہیں وہ بہت سخت ترین دور ہے، بہت سخت امتحان کا دور ہے۔ آج اپنے بچوں کو برائیوں سے بچانا کسی جہاد سے کم نہیں ہے۔ آج اپنے بچوں کے فیوچر کو بہتر بنانے کے لیے سوشل میڈیا کے غلط استعمال سے بچے کو بچانا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں ماؤں کو اس کی فکر نہیں، باپ کو اس کی فکر نہیں، بچہ موبائل سے کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، اور اس کا ٹائم زیادہ تر تعلیم میں جاتا ہے یا نہیں جاتا۔ میں آج کے فیملی کو جانتا ہوں، میری بہو جب امریکہ سے ہندوستان آئی تو ان کی ایک کلاس میٹ تھی، ان سے ملنے کے لیے وہ گئی، تو آ کر کے انہوں نے مجھ سے کہا ابو اتنا بڑا شخص ہے وہ جس کو اللہ نے کسی قسم کی کمی نہیں رکھی، ہر چیز سے نوازا ہے، لیکن اس کے 6 سال کے بچے ہیں، 8 سال کے بچے ہیں، لیکن جانے کے بعد مجھے حیرت ہوئی کہ ایک گیجٹ بھی ان بچوں کے پاس نہیں تھا۔ وہ کھیلتے تھے تو کھلونوں سے کھیلتے تھے، باپ اور ماں نے دونوں نے مل کر بچوں کے لیے موبائل اور گیجٹ کے اوپر پابندی رکھی ہے، اور بچوں کا مائنڈ ایسا سیٹ کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے بچے نہ گیجٹ کے بارے میں مطالبہ کرتے ہیں، نہ بچے ٹی وی کے اوپر، نہ اسکرین کے اوپر، نہ کمپیوٹر کے اوپر گیم کھیلتے ہیں۔ ان چیزوں سے ماں باپ نے بچے کو روک کے رکھا۔ کیا ہماری ماں اس چیز کی فکر کرتی ہے؟ جہاں بچہ رویا ہاتھ میں موبائل دے دیا کھیلو، جہاں بچہ رویا کارٹون لگا دیا دیکھو۔ یعنی ہم اپنا فرض ادا کرنے سے کوتاہی برت رہے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ جتنا ٹینشن ہمارا ختم ہو جائے، اگر 2 گھنٹے بچہ موبائل میں بیزی رہے گا تو اس کی وجہ سے ہم کو مینٹلی ریلیکس ملے گا اور ہم دوسرا کچھ کام کر سکیں گے۔ نہیں، آپ بچپن ہی سے بچے کے دل و دماغ کے اندر اچھائی اور برائی کے بارے میں تمیز پیدا کریں، تاکہ آپ کا بچہ بڑا ہونے کے بعد یہ نہ کہے کہ میرے ماں باپ نے مجھ پر توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے میں آج اس طریقے سے غلط رات کے اوپر چل پڑا۔ تو میری ریکویسٹ ہے، میری گزارش ہے، جس طریقے سے ایک شوہر کو شرابی بنانے کے اندر بیوی کا رول ہوتا ہے، اور نمازی بنانے کے اندر بھی بیوی کا رول ہوتا ہے، ایسے ہی ایک بچے کو سنوارنے کے اندر ماں کا رول ہوتا ہے، اور بگاڑنے کے اندر بھی ماں کا رول ہوتا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں برا نہ مانیں تو میں ایک بات عرض کروں، یاد رکھیں بچے باپ کی وجہ سے کم بگڑتے ہیں، ماں کی وجہ سے زیادہ بگڑتے ہیں۔ ماں کا معاملہ یہ ہوتا ہے برائی پر پردہ ڈالتی ہے، ماں کا معاملہ یہ ہوتا ہے بچی کو برائی میں سپورٹ کرتی ہے۔ باپ غصہ کرے گا تو کہے گی کہ تمہیں کیا معلوم، نتیجتاً پھر جب معاملہ ہاتھ سے آگے نکل جاتا ہے پھر اس کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ یہ غلط معاملہ ہوا، چونکہ اس کے اندر مہربانی کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے ماں کے اندر، اور ماں اسی مہربانی کا اظہار کرتی ہے۔ غلط نفع اور ضرر یہ دونوں کی سمجھ کے بجائے اور سمجھ کو فوقیت دینے کی بجائے وہ اپنی مرضی سے کرتی چلی جاتی ہے، نتیجتاً بچے پھسل جاتے ہیں اور سپورٹ ملنے کی بنیاد پر غلط راستے کے مسافر بن جاتے ہیں۔ آج
بہت سارے بچوں نے بہت اچھا پرفارمنس پیش کیا ہوگا، یقیناً ماں باپ بہت خوش ہوئے ہوں گے، لیکن آخری بات میں عرض کرتا ہوں جو ایک پیرنٹس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بڑا گفٹ کون سا ہے؟ ماں باپ کی طرف سے بچے کے لیے سب سے بڑا گفٹ کون سا ہے؟ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھے اخلاق یہ ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بڑا گفٹ ہے۔ ٹوائز اگر آپ نے دی، گیجٹ آپ نے دیے، میں یہ نہیں کہتا آپ ٹوائز نہ دیں، لیکن ٹوائز جو ہے چند گھنٹوں کے بعد ٹوٹ سکتا ہے۔ ٹوائز جو ہے وہ بچے کو نفع تھوڑی دیر کے لیے دے سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے بچے کو مینر سکھائے، اخلاق سکھائے، تو اس کی پوری زندگی خوشی اور سکون کے ساتھ گزر سکتی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں بچہ مرضی سے جیسا چاہے کھا رہا ہے، جیسا چاہے چل رہا ہے، جس طرح سے چاہے بول رہا ہے، پیرنٹس اس کی فکر نہیں کرتے، نتیجتاً یہ بچہ جب بہت زیادہ ہاتھوں سے نکل جاتا ہے تو پھر اس کے بعد پیرنٹس کو فکر لاحق ہوتی ہے اور وہ اسے سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا جو آج کی محفل کی مناسبت سے بہت بہتر ہوگا۔ میں غالباً فرانس سے آ رہا تھا یا کینیڈا سے آ رہا تھا، اور میری فلائٹ میں میرے بالکل بازو کی سیٹ پر ایک بچہ اور اس کے ماں باپ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ بچے کی عمر زیادہ نہیں تھی، 3-4 سال کے قریب ہوگی، اور فلائٹ ٹیک آف کیا۔ کچھ دیر کے بعد ایئر ہوسٹس آئی اور آنے کے بعد اس نے سب سے پوچھنا شروع کیا، کیا لیں گے، ویج نان ویج، جیسا کہ عمومی طور پر ہوتا ہے۔ اس بچے کے لیے ماں نے چائلڈ میل کو بک کروا دیا تھا، کھانا بچے کا آیا، باپ بھی بیٹھا ہوا ہے، ماں بھی بیٹھی ہوئی۔ ماں آپ جانتے باپ تو کھلاتا نہیں، ماں ہی کھانا کھلاتی ہے۔ ماں اپنے بچے کو جب کھانا کھلا رہی تھی تو ہر لقمے پر بسم اللہ اور ہر لقمے پر الحمدللہ۔ بچہ جیسے چبا لیتا تھا لقمے کو تو ماں دوسرا لقمہ منہ میں رکھنے سے پہلے کہتی تھی بولو بیٹے الحمدللہ، تو بچہ الحمدللہ کہتا۔ پھر ماں لقمہ منہ میں رکھتے وقت بچے سے کہتی بولو بیٹے بسم اللہ، بچہ بسم اللہ شریف پڑھتا، ماں منہ میں لقمہ رکھتی۔ ٹف جاب تھا یہ کام آسان نہیں ہے، یہ ٹف تھا، اور میری عادت ہے سیکھنے کی۔ تو مجھے حیرت ہوئی کہ آخر ہر لقمے پر ماں کیوں الحمدللہ پڑھا رہی ہے، اور ہر لقمے پر ماں بسم اللہ کیوں پڑھا رہی ہے۔ کوئی بہت دیندار گھرانے کی فیملی بظاہر نہیں لگ رہی تھی، اس لیے کہ ان کا جو پہننا، وہ جو لباس انہوں نے پہنا تھا اور جس طریقے کا ان کا آؤٹ لک تھا وہ دیندار والا نہیں نظر آ رہا تھا۔ لیکن ماں کے اس کام کے بعد مجھے تھوڑا سا تجسس ہوا کہ میں جانوں تو صحیح کہ ماں ایسا کیوں کر رہی ہے۔ میں نے کہا آپا میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے بتائیں۔ میں نے کہا آپ ہر لقمے پر اپنے بیٹے کو الحمدللہ اور ہر لقمے پر بسم اللہ کیوں پڑھاتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اگر آج میری بہنوں نے اس بات کو سمجھ لیا تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ بڑا پیارا جواب دیا اس خاتون نے۔ اس نے کہا کہ آج میں دیکھتی ہوں نوجوان مرد و عورت کھانا پیٹ بھر کر کھا لیتے ہیں لیکن ایک بار بھی الحمدللہ نہیں پڑھتے اور کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ میں نے سوچا کہ بچے کو بچپن سے ہر لقمے پر بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھاؤں تاکہ بڑا ہونے کے بعد کم از کم ایک بار تو کھانے کے بعد الحمدللہ کہے گا۔ یہ ماؤں کی مینٹلٹی ہے۔ میں سوئٹزرلینڈ کے ایئرپورٹ کی بات بتاؤں، میں ڈیوٹی فری شاپ پر میرے بچوں کے لیے کچھ لینے کے لیے نکلا۔ میں نے کہا ذرا کچھ دیکھوں۔ مجھے حیرت ہوئی
ایک نیو مسلم خاتون، اس کا 3-4 سال کا بچہ ہوگا، وہ بھی وہاں پر جو ہے گھوم رہی تھی کچھ بچے کے لیے لینے کے لیے. بچے نے ایک چاکلیٹ اٹھائی، ماں نے اس چاکلیٹ کو دیکھ کے بولے بیٹا یہ ہم نے لایا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر حرام چیز کی آمیزش تھی. میں حیران ہو گیا، یا اللہ، وہ بچی جو ابھی اسلام قبول کی ہوگی، چہرے سے لگ رہا تھا نیو مسلم ہے، باتوں سے لگ رہا تھا نیو مسلم ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حلال و حرام کا اتنا خیال کرتی ہے. اور آج ہماری مائیں نہ دیکھنے کے سلسلے میں کسی چیز کے حلال کا خیال کرتی ہیں، نہ کھانے کے سلسلے میں حلال و حرام کا خیال کرتی ہیں. بچہ اپنی مرضی سے گروتھ کر رہا ہے اور ماؤں کو اور باپ کو کوئی فکر نہیں، بس بچہ بڑا ہو جائے گا جیسے تیسے ہو جائے گا، نہ اس کے نوک پلک کو درست کرنے کی فکر ہے. باپ صبح جاتا ہے کمانے کے لیے، رات کو آتا ہے لاؤ کھانا لاؤ، ٹی وی دیکھو، سو جاؤ، واٹس ایپ پہ چیٹنگ کرو. ماں کیا کرتی ہے، بچہ اسکول گیا، تھوڑی سی اس کی تیاری، اس کا یونیفارم سیٹ کیا، جوتے پالش کر دیے، تیار کیا، چھوڑ دیا. باقی جو اخلاق کی درستگی کے سلسلے میں اپنے بچے کے لیے ٹائم اسپینڈ اور کیئرفلی جو کرنا چاہیے، آج ہماری مائیں، ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی اس پر توجہ دیتے نظر نہیں آتے. تو اس پر فوکس کریں، اس پر توجہ دیں، اور ساتھ ہی ساتھ بہترین انسان بنانا ہے تو ہم نے انعامدار اسکول کی شکل میں بہترین اسکول آپ کو پرووائڈ کر دیا، اچھے ٹیچر اور پریزیڈنٹ اور اسٹاف کی شکل میں آپ کو یہ ساری چیزیں ہم نے پرووائڈ کر دی. دینی اعتبار سے بھی یہاں پر الحمدللہ تعلیم دی جاتی ہے، اور دینی تعلیم دینے والے بھی بہت اچھے علماء آپ کے بچوں کے لیے سیٹ کر دیے گئے. اب زیادہ وقت بچے آپ کے ساتھ دیتے ہیں تو آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اپنے بچے کو ہلکے میں نہ لیں اور بچے سے کیئرلیس نہ ہو. بچے کی ٹریننگ کے سلسلے میں، اس کے اخلاق کو درست کرنے کے سلسلے میں بھرپور خیال رکھیں. عمومی طور پر اچھی بچی اور اچھے بچے کے سلسلے میں آپ سوسائٹی میں سنتے ہوں گے، کسی بچے کا بات کرنے کا لب و لہجہ اچھا ہو، کسی بچے کی جو ہے وہ عادتیں اچھی ہوں، رسپیکٹ کا اس کے اندر جذبہ موجود ہو، تو لوگ کہتے ہیں یار اس کی ماں نے بڑی اچھی تربیت دی ہے. تو ماں کا رول تربیت میں سب سے اہم ہوتا ہے. تو میں گزارش کروں گا اپنے بچوں کی تربیت پر فوکس کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بچہ زندگی بھر آپ کے احسان کو نہیں بھولے گا، زندگی بھر آپ کو یاد رکھے گا اور آپ کے لیے دعائیں کرے گا. اللہ کرے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کو توفیق آپ سب اور ہم سب مل کر ایک ایسی قوم تیار کرنے کی کوشش کریں جو قوم اسلام کا نام بھی روشن کرے، جو قوم ملک کا نام بھی روشن کرے، اور جو قوم دنیا کے اندر ایک اچھی قوم کی حیثیت سے اپنی آئیڈینٹی بنانے کی کوشش کرے. اللہ رب العزت جل جلالہ ہمارے محب گرامی پریزیڈنٹ صاحب کو اور جملہ اسٹاف کو پروردگار جل جلالہ دونوں جہاں کی خیر نصیب فرمائے، اور سارے مومنین و مومنات کو علم کے حصول کے لیے جد و جہد کی توفیق نصیب فرمائے. پھر ایک مرتبہ عرض کرتا ہوں، اسٹاف کی رسپانسبلٹی اپنی ہے، اور انوائرمنٹ اور تربیت کے لیے سب سے زیادہ محنت و مشقت ماں باپ کو کرنی ہوگی. اس لیے آج اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. جو کچھ آپ کو بنانے بات یاد آ گئی تو میں عرض کروں، آپ کو اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے نا، تو آپ بچپن سے تو گنڈا تو موالی لگتا ہے، بچپن سے کیسے ہو بیٹا ڈاکٹر صاحب کیسے ہو، آپ کے بچپن سے اس کو ڈاکٹر صاحب کہہ کر مخاطب کریں گے نا، اس کے اندر سے جذبہ پیدا ہوگا کہ میری ماں چاہ رہی کہ میں ڈاکٹر بنوں. لیکن آپ گنڈا موالی ٹپوری اس قسم کے جملے استعمال کریں گے تو بچے کا مائنڈ اسی ٹائپ کا بنتا جائے گا. آپ عالم بننا چاہتے ہیں ماشاء اللہ بیٹے، مجھے لگتا ہے تو بہت بہترین مفتی ہوگا. آئیے مفتی صاحب کیسے ہیں، آئیے حافظ صاحب کیسے ہیں، تو بچے کی مینٹلٹی بننی شروع ہوگی کہ میرے بارے میں یہ ان کی سوچ ہے، تو وہ اس طریقے کا بننے کی کوشش کرے گا. اس لیے الفاظ کا سلیکشن
اپنے بچوں کے سلسلے میں بھی اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کریں تاکہ بچہ وہی بن سکے اور بچہ کو بن کر آپ کے لیے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکے۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کو توفیل آپ سے سب سے اور ہم سب سے وہ کام کرنے سے اللہ اس کے رسول راضی ہو جائیں اور پروردگار ہماری اسکول کو دن دنیا رات چوکوں کی ترقی عطا فرمائے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم معاشرے کے اندر ایک بہترین انسان کی حیثیت سے اپنے بچے کو پیش کر سکیں اور اس کے لیے اللہ ہمیں قربانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رضا پوشی تکمیل ناظرہ قرآن مجید مکمل کرنے اور خیرت حفظ کرنے والوں کو حضرت کے ہاتھوں سے جو ہے یہ عمل میں آئے گا، تو میں ان بچوں کو اسٹیج پر بلانا چاہتا ہوں۔ فرحان الدین، زین العابدین، ادھر سامنے، محمد عفان رضا، تو یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے انعامدار پبلک اسکول میں عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کی اور تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا سیکھا اور قرآن مجید کو مکمل کیا۔ لہٰذا جو ہے آپ تمام حضرات سے بھی گزارش کی جاتی ہے کہ بچوں کو دعاؤں سے نوازیں، اور یقیناً آپ تمام حضرات کی بھی یہی خواہش ہوگی کہ آپ کے بچے بھی اس انداز میں اسٹیج پر پہنچیں اور ان کی بھی دستار بندی عمل میں آئے، اور بچیاں اس کے بعد آئیں گی تو جس طریقے سے ان بچوں نے محنت اور مشقت کے ساتھ جس انداز میں قرآن مجید کی تلاوت صحیح طریقے کے ساتھ تجوید کی رعایت کرتے ہوئے قرآن مجید پڑھنا سیکھا ہے، یقیناً یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ عز و جل ان تمام طلباء اور طالبات کے علم میں اضافہ فرمائے، ان کے اخلاق و کردار میں اضافہ فرمائے اور انہیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اب اس کے بعد میں بچیوں کو جو ہے اسٹیج پر آنے کی دعوت دوں گا۔ تو انعامدار پبلک اسکول میں تعلیم حاصل کرنے والے وہ طالبات جنہوں نے اسکول میں عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کی ہے، قرآن مجید کو ناظرہ تجوید کے ساتھ کمپلیٹ کیا، تحریم آمنہ، ختیجہ زویبہ، فرخندہ بطول، سدرہ سلیم، شنا تحریم فاطمہ، ادیبہ مسکان، ندا سلطانہ، عائشہ فاطمہ انعامدار، آسیہ ماہی، شیخ علینا، مدیحہ فاطمہ مرحمہ، حذیفہ احمدی، عائشہ بانو، زینب فاطمہ انعامدار۔ رضا پوشی کے پروگرام کے بعد اسکول میں حفظ قرآن مجید پڑھنے والے کرنے والے بچوں کو بھی میں اسٹیج پر بلانا چاہوں گا۔ تو بچے بھی جو ہے اسٹیج، علی خان، محمد اخلاص، محمد عبدالحلیم، ثاقب رحمان، محمد ابن مزمل صاحب، غلام غوث، عبدالرافع، شیخ ارشد، معتز، محمد ذیشان، محمد عبدالسبحان، محمد حبیب پاشا۔
مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ کرے کہ ان جیسے سارے ماں باپ بن جائیں. آپ کو حیرت ہوگی یہ 7 سال کا بچہ ہے لیکن 24 بارے اس نے اپنے سینے میں محفوظ کر دی. اس پہ پوری قربانی پیرنٹس کی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ لوگ بھی جو ہے وہ سبق حاصل کریں گے اور اپنے بچوں کے بارے میں فکر کریں گے. میں ان کے والدین کو دل کی عطا گہرائیوں سے بہت 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 مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ آپ جیسے والدین سارے بچوں کو عطا فرمائے. السلام علیکم. ہمارے اسکول کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر خبرالزمان انعامدار صاحب سے گزارش کروں گا کہ بچوں کی حوصلہ افزائی جو ہے میڈل کے ذریعے سے فرمائیں. ان کے نام میں لینا شروع کرتا ہوں. محمد ثاقب آگے کی طرف جائیں. محمد جواد احمد, محمد ایاز احمد, محمد زہیب علی خان, محمد اخلاص, محمد عبدالحلیم, ثاقب رحمان شاہ, محمد ابن مزمل صاحب, غلام غوث, عبد الرافع, شیخ ارشد,
معتز محمد ذیشان، محمد عبدالسبحان، محمد سفیان۔ اب اس کے بعد وہ بچیاں جو حفظ قرآن مجید کر رہی ہیں، ندا فنم، عاصمہ سمیم، زویا سارہ، صفا نورین، انم سحر، فردوس انجم، امت الفاطمہ، سعدیہ حرم، عائشہ صدیقہ، مہوش سلطانہ۔ تمام پیرنٹس سے گزارش کی جاتی ہے اسٹیج کی طرف توجہ دیں، اس لیے کہ یہ آپ ہی کے بچے ہیں جن کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، تو آپ حضرات کی اگر توجہ ہوگی تو یقیناً ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ دل سے دعائیں بھی دیتے رہیں کہ اللہ عز و جل آپ کے بچوں میں جو ہے وہ قابلیت اور انہیں وہ علم و عمل کی دولت سے مالا مال کرے کہ جس کی بنا پر ان کی دنیا بھی بہترین بنے اور ان کی آخرت بھی سنور جائے۔ تو میری گزارش ہے تمام پیرنٹس سے توجہ آپ ادھر دیں، پھر اس کے بعد آگے کے پروگرام ہیں وہ بھی شروع کیے جائیں گے۔ تو اب میں طلباء سے گزارش کروں گا کہ وہ جو ہے اپنے اپنے جگہ پر جو ہے تشریف لے جائیں۔ اور ہمارے پاس جو سیکنڈ اسٹینڈرڈ کا جو اسٹوڈنٹ ہے ان کے ابو یہاں موجود ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ یہاں پر آ کے کچھ دو لفظ بولیں کہ کیسے انہوں نے اسکول کے ساتھ ساتھ ایک 7 ایئرس کے بچے کو 24 سپارے حفظ کرانے کے لیے کیسا کنٹریبیوشن کیا انہوں نے۔ ایک 2 لائنز سر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ 4 سے 5 منٹ میں آپ لوگ کا وقت لینا، آپ لوگ کو اجازت ہوگی۔ میرے بچے کا دور شروع ہوا حفظ کا اس وقت میں جب تھا لاک ڈاؤن، جب کورونا وائرس کی بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ اس حالات میں ہر کوئی ڈر رہا تھا، اسکولیں بند تھی، جاب کے لیے کوئی جاب نہیں تھا، کام بند تھے، کاروبار بند تھے، پر الحمدللہ وہ وقت میرے لیے بہت اچھا ہوا۔ میرے دل میں رب تبارک و تعالیٰ نے ڈالا کہ میرے بچے کو کیسے کیا کراؤں، تو دماغ میں آیا کہ بچے کو کیوں نہ حفظ کراؤں۔ زندگی برباد کرنے سے، کہیں اور وقت لگانے سے میں نے سوچا کہ اس بچے کو راہ خدا، قرآن پاک کی عظمتیں سمجھا کر اسے قرآن کے عنوان، قرآن کی حقیقت سمجھا کر اس بچے کو میں نے شروعات کی۔ اس میں سب سے بڑا ہاتھ میری زوجہ، بچے کے والدہ کا ہے، جس نے ہمت کی اور گھر میں ہی اس کو شروع کرایا۔ آج الحمدللہ
ایک انعامدار پبلک اسکول واحد اسکول لگتا ہے مجھے گلبرگہ میں، جہاں پر بچے حفظ بھی کرتے ہیں اور سب سے اچھی دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں۔ میں ان سب ٹیچرز کا شکر گزار ہوں جس نے زہیب کو اور سارے طالب علم کو اس مقام پر لے جانے کی کوشش کی ہے۔ اور میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، میں خمد الزمان سر کا تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں، اور باقی پرنسپل، ٹیچرز اور جو بھی یہاں پر پیرنٹس ہیں وہ لوگ آ کر کے جمع ہوئے ہیں اپنا قیمتی وقت دیتے ہوئے۔ بس کافی اتنا کہہ کر میں میری خوشی کا اظہار کرنا چاہتا تھا۔ شکریہ۔ Thank you so much, sir. Now, here comes the most awaited moment. وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ To extend the importance of namaz, we would like to call angels of our school from 3rd standard. زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے؟ زمینوں میں سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی دینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے، وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے، علالت میں سجدے، مصیبت میں سجدے، وہ فاقوں میں حاجت میں غربت میں سجدے، وہ جنگ و جدل میں حراست میں سجدے، لگا تیر زخموں کی حالت میں سجدے، وہ غاروں کی دہشت میں پرنور سجدے، وہ خنجر کے سائے میں مسرور سجدے، وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے، نجات اور بخشش کے سالار سجدے، جھکا سر تو بنتے تھے تلوار سجدے، وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہے؟ زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے؟ زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے؟ MashaAllah, Subhanallah. Now, hold your breath for this event. Yes, our first standard students are going to draw the strings of our hearts and their soothing voice to cherish our souls, chanting a bouquet of Asma al Husna. First standard students, please come on the stage. الملك القدوس
event. Since last 2 years, our SSLC, that is 10th standard students, are performing 100% result. I thank all my teachers, parents, everyone. But I would like to call the students who have performed very well and they have topped the board examination from the academic year 20 and 21. Academic year 2020 and 21, Hina Kausar, daughter of Basha Hawaldar, please come on stage. First rank, Hina Kausar, daughter of Basha Hawaldar. Second rank, Muhammad Sabir, son of Muhammad Sardar. And second rank, one more, Sayyida Aisha Gulzar, daughter of Sayyid Atiq Ahmad Wazir. Please come on the stage. From the academic year 21 and 22, that is last year, first rank Muhammad Ali, son of Bashir Hussain. Second rank Afifa Roman, daughter of Muhammad Abdullah. For giving them trophy, I would like to call our President Dr. Kamruzama Hussain Inamdar and our Madam to please come on stage. Second rank, Sayyida Aisha Gulzar, academic year 2020 and 21. Now academic year 21 and 22, first rank Muhammad Ali. قرآن
हाफिज कुरान बना दे, अल्लाह मुझे हाफिज कुरान बना दे, कुरान के अहकाम पे भी मुझको चला दे, कुरान के अहकाम पे भी मुझको चला दे।